کہ جب اس کو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو اس کو تکبر روک دیتا ہے، اس کے لیے تکبر معنی بن جاتا ہے. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی کو نصیحت کی جائے تو وہ اس نصیحت کو برا سمجھے. یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے کہ نصیحت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی خیرخواہی کرنا، کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا. تو جو شخص آپ کو نصیحت کر رہا ہے، جو شخص آپ کو آپ کی غلطی پر متنبہ کر رہا ہے کہ آپ میں یہ غلطی ہے، تو در حقیقت وہ آپ کا محسن ہے، وہ آپ کا برا نہیں چاہتا، اس لیے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ میں یہ غلطی ہے، اپنی زندگی سے اس غلطی کو دور کر دیں. تو یہ مطلب ہے اس آیت کا اطاعتی کا لفظ تقیلہ، جب اس کو کہا جاتا ہے کہ تقیلہ اللہ سے ڈر، اخذتہ العزت، تو اس کا جو تکبر ہے، اس کی جو عزت نفس ہے وہ اس کو پکڑ لیتی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گناہوں پر اصرار کرتا چلا جاتا ہے اور نصیحت کرنے والے کی بات کو نہیں مانتا. تو قرآن کہتے ہیں، قرآن نے کہا فحسبہ جہنم، ایسے شخص کے لیے جہنم ہی کافی ہے. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. اس لیے انسان جب حقیقت پسند ہوتا ہے، دو چیزیں، ایک یہ کہ انسان خیالی دنیا کے اندر ہے، ہواؤں میں اڑتا رہے اور اپنے آپ کو سمجھتا رہے کہ میں بڑا اچھا آدمی ہوں، میں بہت کامیاب انسان ہوں، میں نے یہ ترقی کر لی، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا. اس کے خیالی تصورات ہیں. ایک ہے کہ انسان حقیقت پسند ہو، زمینی حقائق کو سامنے رکھتا ہو کہ زمینی حیثیت میری کیا ہے، کہاں میں غلطی کر رہا ہوں، کہاں میں ٹھیک چل رہا ہوں. جب انسان حقیقت پسند ہوتا ہے تب جا کر اس کو نصیحت کرنے والا آدمی اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ اس کو یہ پتا چلا کہ میں یہ کام کر رہا تھا، اس میں یہ خامی ہے، اب اس نے مجھے نصیحت کی، یہ خامی میں دور کر دوں گا تو میرا کام اور اچھا ہو جائے گا، تو میں تو اور ترقی کر جاؤں گا اور میرا درجہ زیادہ ہو جائے گا. لیکن جب انسان خیالی دنیا میں رہتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ سب سے اچھا میں ہوں، سب سے بہتر میں ہوں، میرے کام میں کوئی فالٹ نہیں، میرے کام میں کوئی خامی، کوئی نقص، کوئی کمی نہیں، بلکہ میرا کام بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سامنے والا اس کو کہتا ہے کہ بھائی یہ غلطی کر رہے ہو، یہ کام تمہارا ٹھیک نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ غلط کام ہے، اس کام کو اگر تم کرو گے اس سے تمہیں نقصان ہوگا وغیرہ وغیرہ، کوئی کسی بھی انداز سے اگر سمجھاتا ہے تو اس کو اس کی بات بری لگتی ہے. کیوں بری لگتی ہے؟ اس لیے بری لگتی ہے کہ وہ حقیقت پسند نہیں. تو ایک تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان حقیقت پسند ہو. کسی کی نصیحت کو اگرچہ اس کی نصیحت کا انداز کچھ بھی ہو، اس کی نصیحت کا انداز سختی والا ہو، نرمی والا ہو، اس کو یہ چاہیے کہ اس سے فائدے کی چیز حاصل کرے. نصیحت کرنے کے بھی آداب ہیں کہ نصیحت کس طریقے سے کی جائے، کس موقع پر کی جائے، کس کو کی جائے، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس میں میں تھوڑی روشنی ڈالتا ہوں. لیکن جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کے ایڈ پر اس کی جانب جو فرض عائد ہوتا ہے وہ یہ عائد ہوتا ہے کہ نصیحت کرنے والے نے جس طرح بھی نصیحت کی ہے اس کو چاہیے کہ اپنی خامی کو اس سے دور کر لے. اگر اس کا انداز غلط تھا اس کو اس غلطی کا گناہ ہوگا. اگر اس نے نصیحت صحیح طریقے سے نہیں کی تو اس سے اللہ پوچھے گا کہ بھائی نصیحت کا یہ طریقہ تھا، تم نے کیوں غلط طریقے سے نصیحت کی. لیکن جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کی اس اچھی بات کو ایکسپٹ کرے، اس کی اس اچھی بات کو قبول کرے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان ٹھوکر نہیں کھاتا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ مزاج تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ کی تربیت کی تھی، آپ نے اپنے صحابہ کا یہ مزاج بنایا تھا کہ جب کسی صحابی کو دوسرے صحابی کی جانب سے بتایا جاتا تھا کہ نہیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے، فوراً اس کام سے باز آ جاتا ہے. یعنی اپنے مزاج کو غالب نہیں ہونے دیتے تھے. یہ صحابہ کا بہت بڑا کمال تھا. یعنی آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، ان کا مزاج کتنا جوش والا تھا، کتنا ان کو
فوراً دین کا معاملہ ہوتا تھا تو فوراً ان کو غصہ آ جاتا تھا. کتنے مواقع پر کسی نے گستاخی کی، کسی نے غلط بات کی تو فوراً تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے کہ اذن لی فی ان اضرب عنقہ، کہ مجھے اس کا سر کاٹنے کی اجازت ہے. جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی تھی سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے تھے، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اس کا سر قلم کر دوں. لیکن حضور علیہ السلام کو منع کرتے تھے کہ نہیں. تو بس آپ کو روایات میں کبھی ایسا نہیں ملے گا کہ اس کے بعد کسی صحابی نے آگے سے کہا ہو کہ کیوں یہ کیوں نہیں. بس جب کہہ دیا کہ نہیں تو اپنا سارا غصہ ختم، سارا جوش ختم. اس لیے کہ وہ غصہ تو ان کا اللہ کے لیے ہوتا تھا. وہ جو ان کو جوش آتا تھا وہ اپنے نفس کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے لیے آتا تھا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا معاملہ کوئی کیوں کرے. لیکن جب اللہ کے رسول کا حکم آ گیا کہ بس آگے سے کوئی پوچھتا نہیں تھا، تو یہ اصل صحابہ کا کمال تھا. یعنی حضور علیہ السلام کا کسی صحابی کو یہ کہنا در حقیقت یہی مقصد ہے نا کہ تم جو کام کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں، تم اس کام سے رک جاؤ. اس کو کہا جاتا ہے کہ جب غلطی بتائی گئی فوراً اس غلطی سے رک جائے. اپنی طبیعت کو چھوڑ دیا، اپنے مزاج کو دبا دیا، لیکن اس غلطی سے رک گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونپی اور آپ خلیفہ بنے اور امیر المؤمنین بنے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں صحابہ کو یہ کہا، صحابہ کو خطاب کر کے یہ کہا کہ ارأیتم لو ترخصت فی بعض الامر ما کنتم فاعلین، کہ اگر تم دیکھو کہ میں بعض چیزوں کے اندر سستی کر رہا ہوں، یعنی دین کا کوئی حکم ہے بطور بادشاہ بطور خلیفہ مجھ سے شریعت کا مطالبہ ہے کہ میں وہ کام کروں لیکن میں اس میں سستی کر رہا ہوں، ما کنتم فاعلین، تم لوگ کیا کرو گے؟ تو روایات میں آتا ہے ایک دو دفعہ آپ نے جملے کو دہرایا، صحابہ خاموش رہے. تیسری دفعہ جب آپ نے جملے کو دہرایا تو حضرت بشیر بن مصعب رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا لو فعلت قومناک تقویم القدح، اگر تم نے ایسا کیا، حضرت عمر کو کہنے لگے، تو ہم آپ کو ایسا سیدھا کر دیں گے جیسے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ امیر المؤمنین کو، خلیفہ وقت کو، صدر کو، حکمران کو، وزیر اعظم کو، خلیفہ، اس کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے غلطی کی ہم تمہیں ایسا سیدھا کریں گے جیسے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو آگے سے غصہ نہیں ہوا. یہ اصل دلیل ہے کہ ان کا غصہ اپنے لیے نہیں ہوتا تھا، ورنہ ان کا مزاج کیسا تھا. لیکن جب انہوں نے یہ کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتم اذن انتم، تم لوگ سارے ٹھیک ہو. اس کا مطلب تم لوگ ابھی تک سارے حق پر ہو. ان کی تعریف کی کہ تم نے یہ بہت اچھا کام کیا. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی هذه الامہ من یقوم اعوجاج عمر بسیفہ، کہ اللہ کے لیے یہ ساری تعریفیں جس نے اس امت میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے جو عمر کی برائی اور عمر کی غلطی کو تلوار سے سیدھا کرنا جانتے ہیں. یعنی آپ نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا. تو اگر ان کا یہ مزاج ہوتا کہ کیوں میرے بارے میں یہ بات کیوں کی، میرے بارے میں ایسی بات تم نے کیوں کر دی، میں نے کیا کہا ہے، تو یہ جو باقاعدہ وہ خود ایک طرح سے سمجھے، ایک طرح سے فیڈ بیک لے رہے، ایک طرح سے تاثرات لے رہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے. پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے. تو ایک دفعہ ان کی عادت تھی کہ حلیہ بدل کر حضرت داؤد علیہ السلام لوگوں میں نکلا کرتے تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے کہ یہ جو بادشاہ ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. تو اسی طرح ایک دفعہ نکلے حضرت داؤد علیہ السلام اور لوگوں سے پوچھتے رہے کہ یہ داؤد جو بادشاہ ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو ہر ایک نے تبصرہ کیا. ایک آدمی نے کہا کہ وہ بڑے اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے عادل بادشاہ ہیں، لیکن ان کی ایک بات ہمیں پسند نہیں، وہ یہ کہ بیت المال سے پیسے
پیسے لیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کچھ کماتے نہیں ہیں، بلکہ بیت المال سے پیسے لیتے ہیں، بیت المال سے تنخواہ لیتے ہیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سنا، اس کے بعد انہوں نے یہ جو زرہ بنانے کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، انہوں نے باقاعدہ زرہ بنانے کا کام شروع کیا، لوہے سے زرہ بناتے تھے، زرہ بنا کر بیچتے تھے، اس کمائی سے پھر کھاتے تھے، صرف اس لیے کہ ایک آدمی نے ان کی رعایا میں سے یہ کہا کہ یہ اور تو اچھے آدمی ہیں لیکن اپنے ہاتھ کی کمائی سے نہیں کھاتے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے کمانا شروع کر دیا۔ تو یہ انبیاء کی سنت ہے کہ جب کسی پیغمبر کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ، حالانکہ ان کا یہ کام بھی ٹھیک تھا، ایسا نہیں ہے کہ ان کا یہ کام کوئی غلط تھا یا کوئی گناہ تھا، اس لیے کہ بادشاہ کو تو شریعت اختیار دیتی ہے، خلیفہ وقت کو اس بات کا اختیار ہے، اس لیے کہ اگر خلیفہ کمانے لگ جائے گا قوم کا خیال کون کرے گا، قوم کے معاملات کو کون سنبھالے گا؟ تو شریعت کا تو اجازت ہے شریعت کی جانب سے، لیکن چونکہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے اور یہ خامی کی بات ہے، لہٰذا اس خامی کو بھی دور کرو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی خیر کی بات بتائی جائے، نصیحت کی کوئی بات بتائی جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کفا بالمرء اثما ان یقول له اخوه اتق اللہ فیقول علیک بنفسک مثلک یوصینی، کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی کہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، یعنی کسی گناہ میں آپ کو کسی نے دیکھا، کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھا، اس نے آگے سے آپ کو اتنا کہا بھائی اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، یہ کیا کام کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا انسان کے برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ آگے سے جواب میں کہے علیک بنفسک، اپنی فکر کرو، مثلک یوصینی، تیرا جیسا آدمی مجھے نصیحت کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ انسان کے برا ہونے کے لیے یہی چیز کافی ہے، اور یہ تو ہمارے زبان سب جملہ ہے ہمارے، میں اپنی شکل دیکھ مجھے نصیحت کر رہا ہے، خود یہ کرتا ہے، خود وہ کرتا ہے، خود فلاں کرتا ہے، مجھے نصیحت کرتا ہے۔ علیک بنفسک، تو اپنی خبر میں جائے گا، میں اپنی خبر میں جاؤں گا۔ تو یہ ایک مسلمان کی شان نہیں، اگرچہ وہ آپ کا دشمن ہے بولنے والا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بات اس نے صحیح کی ہے، اس کی اس بات کو قبول کریں، یہ حقیقت پسندی کا تقاضا ہے اور اسلام کا درس ہے۔ بھائی اگر وہ دشمن ہے اور خیر کی بات بتا رہا ہے تو کیا آپ اس دشمن کی بات کو رد کر دیں گے اس لیے کہ یہ میرا دشمن ہے؟ دشمن ہے لیکن یہ بات دشمنی والی ہے یا خیر خواہی والی ہے؟ تو ہمیشہ اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے، جو بھی نصیحت کرے، حتیٰ کہ ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے، بڑوں نے یہ لکھا ہے کہ جب دشمن کی جانب سے آپ کے خلاف کوئی تبصرہ آئے، کوئی کمنٹ آپ پر کرتا ہے کہ یار یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، تو صرف اس وجہ سے اس کی بات کو ریجیکٹ نہ کریں کہ یار یہ تو ہے ہی میرا دشمن، اس کی تو میرے سے لگتی نہیں ہے، اس سے تو کوئی بنتی نہیں ہے، اس سے تو میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کے دل میں تو میرا بغض ہے، اس کی اس بات کو اگر آپ ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں ریجیکٹ کر دیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ دشمنی پر مبنی ہے، لیکن اگر اس کے اندر کوئی خیر کی بات آپ کے لیے ہے اس کو لے لیں، اس بات کو لے لیں کہ یار اس نے یہ غلط کمنٹ کیا ہے، اس نے یہ غلط تبصرہ کیا ہے، وہ ٹھیک ہے اس کی دشمنی، لیکن اس کی اس بات میں اس حد تک صداقت ہے لہٰذا یہ بات میں لے لیتا ہوں تاکہ میں اور ایک کامیاب انسان بن جاؤں، میری غلطیاں کم ہوں گا، اچھائیاں زیادہ ہو جائیں۔ تو یہ قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب ہے اذا قیل لہ اتق اللہ، اس کو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، اخذتہ العزۃ بالاسم، تو اس کی عزت یا اس کا تکبر اس کو اس گناہ پر مزید آمادہ کر دیتا ہے کہ نہیں اب تو میں یہ کام کروں گا، تم نے مجھے کیوں کہا اب تو میں کروں گا ضرور۔ تو قرآن کہتا ہے حسبہ جہنم، ایسے آدمی کے لیے جہنم کافی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کا تو یہی فرض بنتا ہے کہ ہر اچھی بات کو قبول کرے، ساتھ ہی ساتھ نصیحت کرنے والے کا بھی ایک فرض بنتا ہے، وہ یہ کہ نصیحت کے طریقے سے کی جائے۔ جب نصیحت کو کسی کے
اوپر مارا جاتا ہے تو کبھی بھی کوئی نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ نصیحت کا بھی ایک طریقہ ہے، حق بات حق طریقے سے اور حق نیت سے کرنی چاہیے۔ اگر حق بات حق طریقے سے حق نیت سے کی جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن اگر بات حق ہو طریقہ حق نہ ہو اس کا اثر نہیں ہوتا۔ بات حق ہو طریقہ بھی حق ہو نیت سچ نہ ہو تب بھی اس بات کا اثر نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی کو نصیحت کرنے جا رہے ہیں تو اس کو ذلیل نہ کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے، جب آپ کو کسی کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ بھائی بعض لوگ اس طرح کی غلطی کر رہے ہیں یا بعض لوگ اس طرح کا گناہ کر رہے ہیں، تو روایات میں آتا ہے آپ منبر پر کھڑے ہو کر یہ کہتے تھے کہ مجھے بعض لوگوں کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں، انہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ فلاں نے یہ کام کیا فلاں نے یہ کام کیا، بلکہ یہ آپ کے الفاظ ہوتے تھے، مجھے بعض لوگوں کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں، انہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، جو بھی آپ تنبیہ کرنا چاہتے تھے اس طریقے سے تنبیہ کرتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ جس نے وہ گناہ کیا ہوتا تھا اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ میری خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گئی کہ وہ اس گناہ سے باز آ جاتا تھا، اور جس نے نہیں کیا ہوتا تھا اس کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ گناہ کس نے کیا ہے۔ یہ آپ کی نصیحت کا انداز تھا۔ اس حوالے سے والدین کا بھی بہت بڑا کردار ہے اولاد کو نصیحت کرنے کے حوالے سے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاویہ ابن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، ایک تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان سے ہٹ کر کے دوسرے حضرت معاویہ ابن حکم ہے، وہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان ہے۔ یہ صحابی کے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو دین کے احکام کا پتہ نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں مسجد آیا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، مجھے پتہ نہیں تھا نماز کس طریقے سے پڑھتے ہیں، نماز کے کیا آداب ہوتے ہیں۔ تو ابتدا میں تو نماز میں باتیں کرنے کی اجازت تھی، تو بعد میں حکم نازل ہوا کہ نماز میں باتیں کرنا جائز نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں مسجد آیا، جماعت ہو رہی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، کسی صحابی کو چھینک آئی تو میں نے آگے سے کہا یرحمک اللہ، نماز کے اندر ہی۔ تو یہ حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ مجھے آنکھوں میں گھورنے لگے کہ تم نماز میں کیوں یہ بول رہے ہو، نماز میں تو یہ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کہا میں پریشان ہو گیا کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، یہ تو حکم ہے کہ کوئی چھینک مارے الحمدللہ کہے جواب میں الحمدللہ کہتے ہیں۔ تو کہا میں نے اشارہ کیا کہ کیا ہوا، میں نے کیا غلطی کی، کیوں مجھے گھور رہے ہو؟ بولا صحابہ نے اپنے دانتوں پر مارنا شروع کیا، مقصد ان کا یہ تھا کہ خاموش ہو جاؤ، نماز میں ان چیزوں کی تو اجازت نہیں ہے۔ کہتے بہرحال نماز ہو گئی اور مجھے صحابہ نے بتایا کہ نماز میں تو حکم نازل ہوا کہ باتیں کرنے کی اجازت نہیں، تم تو نماز میں الحمد للہ اور یہ سارا کچھ کر رہے ہو، اس کی تو اجازت نہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہوا کہ اب میرے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نازل ہوگی یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے بارے میں کوئی سخت فیصلہ سنائیں گے کہ اس نے نماز میں ایسا کام کیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے قریب بلایا اور آگے ان کے الفاظ سنیں۔ یہ کہتے ہیں ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، اللہ کی قسم میں نے نہ حضور سے پہلے نہ حضور کے بعد ان جیسا معلم کبھی نہیں دیکھا۔ اور آگے یہ کہتے ہیں واللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، نہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ڈانٹا، نہ حضور نے مجھے مارا، نہ مجھے برا بھلا کہا، بلکہ مجھے اتنا کہا ان هذه الصلاۃ لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، کہ بھائی نماز میں لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ کرنا جائز نہیں ہے، نماز میں اس طرح کی باتیں کرنا جائز نہیں ہے۔ بس اتنا مجھے کہا اور اس کے آگے مجھے مزید کچھ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تمہیں نماز کا طریقہ نہیں آتا، فلاں فلاں فلاں، جیسے ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ اب ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کرتا اس کے ساتھ؟ وہ تو اس کے ساتھ وہ حشر کرتا کہ وہ توبہ کرتا کہ آئندہ مسجد نہیں آنا تھا۔ بس یہاں تو سارے ایسے نیک لوگ ہیں، ایسے بزرگ حضرات ہیں کہ غلطی کیا ہوئی، ایسا مجھے ذلیل کیا کہ اب دوبارہ مسجد کا رخ نہیں کر۔ اس نصیحت کا
طریقہ نہیں. اس سے بڑھ کر حدیث شریف کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ حضرات نے سنی ہوگی، مشہور روایت ہے. ایک اعرابی آئے مسجد میں، حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں، سارے صحابہ تشریف رکھتے ہیں. وہ مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگے. وہ اعرابی مسجد میں، تو صحابہ دوڑے ان کو پکڑنے کے لیے کہ بھائی مسجد میں تو پیشاب نہیں کیا جاتا، مسجد تو پاک جگہ ہے. لیکن انہوں نے پیشاب شروع کر دیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تزریمو، اب اس کو روکو نہیں، اس کو پیشاب کرنے دو. اس لیے کہ آپ پیشاب بیچ میں وہ روکے گا تو اس سے تو انسان کے مسانے میں تکلیف ہوتی ہے، یہ تو انسان کی صحت کے لیے بہت مضر ہے. آپ نے فرمایا لا تزریمو، اس کو روکو نہیں. حتیٰ کہ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گئے، آپ نے ان کو بلایا اور کہا مسجد کے اندر نماز نہیں کی جاتی، مسجد کے باہر یا کسی اور جگہ جانا چاہیے. نہ ان کو آپ نے ڈانٹا، نہ ان کو مارا، نہ یہ کہا کہ گستاخ، کچھ نہیں کہا. اور دوسرے صحابی کو حکم دیا کہ بھائی بالٹی پانی کی اٹھاؤ، وہاں بہاؤ تاکہ یہ صاف ہو جائے. اس کو بھی نہیں کہا کہ جا کے اس پر پانی بہاؤ. دوسرے صحابی کو حکم دیا کہ جا کے اس پر پانی بہا کر. اور ہمارے یہاں جو کسی کا موبائل بچ جائے، سبحان اللہ، ہمارے یہاں جو غضب شروع ہوتا ہے. کوئی دیکھیں جان پوچھ کر کبھی بھی کوئی مسلمان میں نہیں سمجھتا کہ مسجد میں گانا بجائے. آپ کیا سمجھتے؟ کوئی مسلمان ایسا ہے جو جان پوچھ کر مسجد میں گانا لگائے کہ مسجد ریاض میں گانا بجاؤ یہاں پر؟ یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان مسجد میں آئے تو موبائل سائلنٹ بند کر کے آئے، موبائل بند کر کے آئے. اور گانے تو ویسے ہی لگانے چاہیے، وہ تو ویسے ہی حرام، ویسے ہی گناہ ہے، چاہے مسجد میں ہو مسجد کے باہر ہو. ساز والی گھنٹی لگانا تو ویسے ہی نہ جائے، اس کی تو شریعت میں ویسے ہی اجازت نہیں. اور مسجد میں تو ڈبل گناہ ہو جاتا ہے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی بھول گیا، غلطی سے بج گئی کسی کی گھنٹی، ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ ہم لوگ تو اس کی وہ درگت بناتے ہیں، وہ حشر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس آئندہ مسجد نہیں آنا، گھر میں پڑھ لو نماز بہتر ہے. تو نصیحت کا یہ انداز نبوی طریقہ نہیں، یہ سنت طریقہ نہیں ہے نصیحت کا. اگر نصیحت کرنی ہے تو نماز پڑھ لے، فارغ ہو کے اس کو بیٹھنا ہے، آہستہ سے خاموشی سے اس کو سمجھا دیں کہ بھائی ایسا ہوتا ہے، ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. نصیحت قبول کر لے تب بھی اچھی بات، نہیں کرے آپ نے اپنا کام کر لیا. وہ نہیں بھی کرنا قبول، آپ نے بس میرا فرض تھا، میں نے بتا دیا، آپ کی بات. لیکن اتنا شور مچا دینا، ہر انسان کی عزت نفس ہوتی ہے، وہ کچھ بھی ہو اس کی عزت نفس ہوتی ہے. اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ کسی کو ذلیل کر دیں. قرآن کریم میں یہ جو آتا ہے نا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس کا یہی مطلب ہے کہ سامنے کسی کو اس کے گناہ پر ڈانٹنے والا، تانے دینے والا، اس کے لیے تباہی اور بربادی ہو. تو اس چیز سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اچھا، بعض لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ باہر کے لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھتے ہیں. باہر کے لوگوں کو جب نصیحت کریں گے، بڑے اچھے طریقے سے نصیحت کریں گے، اس کو سمجھائیں گے، اس کی کڑوی کسیلی سب برداشت کریں گے. لیکن گھر میں جاتے بالکل چینج ہو جاتے ہیں. گھر میں اپنے بیٹے کو جب سمجھائیں گے تو ایک دم غصہ، ایک دم ٹینشن، دباؤ، جیسے نہیں مار دھاڑ والا بن جاتا ہے آدمی. تو بھائی نصیحت کا جو انداز گھر سے باہر ہے وہی انداز گھر کے اندر بھی ہے. یہ نصیحت کا یہ انداز کہ آپ نے اس کو سمجھانا ہے، اس کے پیر دبانے ہیں اور اس کو جو ہے نا جگانا ہے، اور اس کو جیسے ہمارے تبلیغی حضرات ہوتے ہیں نا، کوئی سو رہا ہو اس کا پیر دبائیں گے، بڑے طریقے سے ادب سے اس کو اٹھائیں گے. تو گھر میں بھی یہی کرنا ہے. کبھی اپنے بیٹے کے ساتھ بھی ایسا کیا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ بھی کبھی ایسا کیا ہے، تو وہ کیا مسلمان نہیں ہے یا وہ انسان نہیں ہے؟ اس کے ساتھ بھی کبھی ایسا کرو، اس کو بھی احساس ہوگا کہ باقی میں نصیحت کی جا رہی ہے. یہ بہت بڑا شکوہ ہے جو لوگ کرتے ہیں ہم سے کہ باہر تو لوگوں کی نصیحت کرنے کا انداز بڑا اچھا ہوتا ہے، کوئی سنا بھی دے تو کہتے ہیں برداشت کر لو، اور گھر میں اپنے بچوں کو جب نصیحت کرتے ہیں تو بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. تو جیسے باہر نصیحت کا انداز بہتر ہونا چاہیے، گھر میں بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اگر نصیحت کا یہ انداز ہوگا تو اس کو قبول کیا جائے گا. جب آپ کسی کو ڈائریکٹ وار کرتے ہیں نا تو وہ تو آپ کا ویسے ہی دشمن بن جاتا ہے کہ تم
ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم نماز نہیں پڑھتے، تم تو یہ کرتے ہو، تم وہ کرتے ہو، اس کی وہ تو اب آپ کی بات مانے گا ہی نہیں، اس لیے کہ یہ نصیحت کا انداز نہیں۔ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو حکم دیا قولا لہ قولا لینا، کہ فرعون سے جا کر نرم بات کرنا۔ فرعون وہ شخص تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یہ فرعون کا دعویٰ تھا۔ وہ کہتا تھا کہ دنیا میں صرف میری عبادت ہو سکتی ہے اور کسی کی عبادت کی گنجائش اس دنیا میں نہیں۔ اس کے بارے میں حضرت موسیٰ کو کہا جا رہا ہے کہ جب سمجھانے جائیں تو نرم انداز سے سمجھانا، کیوں لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ آپ کی نصیحت کو مان لے، شاید اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ فرعون نے مسلمان نہیں ہونا؟ اللہ کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ فرعون نے مسلمان نہیں ہونا، یہ اسی حالت میں مرے گا؟ پھر کیوں کہا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ مانے نہ مانے، آپ نے بہرحال نصیحت کے انداز میں کرنی ہے۔ اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ کا مخاطب فرعون سے بڑا کافر نہیں ہے، آپ کا مخاطب فرعون سے بڑا کافر نہیں ہے، اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے نیک اور مصلح نہیں ہیں۔ جب فرعون جیسے کافر کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام جیسے بڑے پیغمبر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے نرم انداز میں بات کرنا، تو آپ کا بیٹا مسلمان تو ہے نا، فرعون تو نہیں ہے۔ اگر فرعون ہوتا تب بھی یہ حکم تھا، اگر فرعون ہوتا جو یہ کہتا انا ربکم الاعلی، فرعون تو نہیں ہے آپ کا بیٹا، آپ کی بیوی فرعون تو نہیں ہے، مسلمان ہے، وہ تو سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں، وہ تو انا ربکم الاعلی نہیں کہتے، وہ تو اللہ کو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ تو اس لیے یہ بات ہمیشہ سامنے رکھنی چاہیے ہر موقع پر، اور نصیحت کرنے والے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے سر پر سوار ہو جائے۔ نصیحت کی آپ نے بات سمجھا دی، مانے نہ مانے اس کا معاملہ ہے، آپ نے بتا دیں اپنی طرف سے۔ ہاں جو والدین ہیں ان کی ذمہ داریاں کچھ بھی مزید ہوتی ہیں کہ ان کو دیکھ بھال کریں، ان کو دیکھیں اس میں عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کوئی الگ موضوع ہے، لیکن وہاں نصیحت ہمیشہ گھر والوں کو ہو باہر ہو حق بات حق طریقے سے حق نیت سے کرنی چاہیے۔ جس کو نصیحت کی جا رہی ہے، خلاصہ کلام یہ ہے، جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کو ہر حال میں نصیحت قبول کرنی چاہیے، اگر نصیحت کرنے والے کا انداز اچھا ہو یا برا ہو، باہر تو صورت اس کو اس کی اچھی بات کو لے لینا چاہیے۔ لیکن نصیحت کرنے والے کو یہ حکم ہے کہ بھائی جب نصیحت کرو تو نصیحت کا جو انداز شریعت نے بتایا ہے اس کے مطابق نصیحت کرو۔ یہ چیز اگر ہمیں نصیب ہو جائے اور ہم یہ سمجھنے لگ جائیں کہ مجھ میں بہت ساری خامیاں ہیں، ہم لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں جو ہماری تعریف کرتا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، چاپلوسی جس کو کہتے ہیں۔ یعنی آج کل دنیا میں اس کو اپنا خیر خواہ مانا جاتا ہے کہ ایک آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ آپ بڑا اچھا بیان کرتے ہو، آپ تو ماشاءاللہ بڑا اچھا ہی کرتے ہو، آپ تو بڑے اچھے آدمی ہو، فلاں فلاں کچھ بھی، وہ کہے گا ہاں ماشاءاللہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میری تعریف کر۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اذا رأيتم المداحی، یہ صحیح حدیث ہے، اذا رأيتم المداحی فاحثوا في وجوههم التراب، کہ جب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ میں مٹی پھینکو۔ کیوں؟ تعریف کرنے والا تو انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب میرے سامنے کوئی میرے تعریف کرے گا آ کر کہ آپ بڑے اچھے آدمی ہو، مجھ میں تکبر پیدا ہوگا یا نہیں؟ تکبر پیدا ہوگا، اس لیے کہ جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں وہ انسان ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے۔ جب آپ اس کی تعریف میں اتنا مبالغہ کر رہے ہیں، اتنے آسمان زمین کی کلامیں ملا رہے ہیں کہ آپ ایسے اچھے آدمی ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، وہ تو آسمان پہ چڑھ جائے گا، اس کا تو بیڑا غرق کر دیا آپ نے۔
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ترقی نہیں کرتا، انسان کی ترقی رک جاتی ہے۔ جب آپ کو کسی نے یہ کہہ دیا کہ آپ کو کل فیکل